بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویور السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج لیکچرر ایجوکیشن کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا، اس سلسلے میں ڈیفرنٹ MCQs ہیں جو مجھے معلوم ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ MCQs شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان MCQs کے آنسر بھی ہیں، دل تھام لیں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کے MCQs غلط ہو گئے ہوں تو میری طرف سے معذرت ہے، لیکن اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیسٹ دیا ہے یہ کیسا تھا، اچھا تھا، برا تھا، مگر آج نہ سے کل سے رزلٹ تو آنا ہی ہے۔ آپ نے جو بیج بوئے ہیں وہ تو کاٹنا ہی ہے۔ بڑی ایک محنت کا سلسلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیاب کرے جس نے سچے دل کے ساتھ اور صحیح ایفرٹ کی ہے، ٹائم اس کو دیا ہے، صحیح جیسے کہتے ہیں نا ہارڈ ورک کیا ہے، خون پسینہ ایک کر کے۔ قسمت ان لوگوں کے حق میں فیور دینے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ان دونوں معاملوں میں بڑے کمزور دل ہیں آپ لوگ، نہ ہی سبسکرپشن میں اتنے انٹرسٹ لے رہے ہیں اور نہ ہی شیئرنگ میں۔ البتہ یہ سارا جتنا بھی کنٹینٹ ہے کمپوز ہوا ہے، کہیں سے کاپی نہیں ہے، اور آج والا تو یہ ٹیسٹ تھا اور یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اگین لیٹس گو ٹو دا ڈیٹیل، شیئر دس ویڈیو ٹو دا ایوری ون ہو از کیوریس اباؤٹ ہز ریزلٹ۔ یہ جتنے بھی کمپوز کیے ہیں، جتنے بھی یہ ریسورسز سے فائنڈ کر کے ایڈ کیے گئے ہیں، تو جو آنسر معلوم کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ویسے یہ ذاتی طور پہ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایک ٹیسٹ بندہ دے آئے اور اس کے بعد اس کے آنسر تلاش کرے، وہ دل ٹوٹنے والی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ چلیں چلتے ہیں، آپ کی کیوریسٹی ختم کرتے ہیں۔ سوکریٹک میتھڈ آف ٹیچنگ واز، یا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کوشچن آنسر میتھڈ۔ یہ اس کا آنسر ہے ICT از بلینڈ آف، یہ ایز اے جنرل نالج اور کمپیوٹر بیس کے طور پہ آیا تھا۔ ICT کس کا بلینڈ ہے؟ IT اور ٹیکنالوجی کا ہے، کیونکہ ایز اے ٹیچر اگر آپ لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ایز اے لیکچرر کی طرف جا رہے ہیں، تو اب تو ایجوکیشن ساری کمپیوٹر کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، لرننگ کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، ٹیچنگ سٹائل کے لیے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے لیے۔ وچ فلاسفی ایمفسائز اور لرننگ آل سبجیکٹ، کون سی فلاسفی ہے جو تمام سبجیکٹس کے پڑھنے کے لیے ضروری زور دیتی ہے کہ یہ تو مسٹ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، چاہے جو مرضی کہیں؟ ایسینشلی تھا اس کا آنسر۔ نالج آف دا ڈفرنٹ کنسیپٹ ان دا ون سبجیکٹ ایگزامپل آف، یعنی کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سائنس کے دوسرے سبجیکٹس کے جو جیسے جغرافی کو اور ہسٹری کو کمپوز کر کے ایک SST بنا دیا گیا ہے ایز اے سبجیکٹ، تو یہ انٹیگریشن اس کی جو ہے نا، اس کا آنسر انٹیگریشن تھا۔ یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ انٹیگریشن کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے آپ دو سبجیکٹس کو بلینڈ کر دیں، مکس کر دیں۔ جیسے میں ایگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ اسلامیات بھی تھوڑا انٹیگریٹڈ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس میں اسلامک نالج کے علاوہ عربک بھی شامل ہوتی ہے۔ جو پنجاب سکولوں میں جو ٹیکسٹ چل رہا ہے اس میں ناظرے کے طور پہ قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ فجر ہے اور سورہ آئی تھنک سو، یہ جتنی وہ صورتیں جو 10-12 سے آیات پر مشتمل ہیں، سورہ الکافرون ہے، قل هو اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ اب یہ سارے عربی کی چیزیں ہیں۔ اب تو ویسے اسکولوں میں علیحدہ سے ناظرے کا سسٹم یا قرآن اسٹڈی کا باقاعدہ سے علیحدہ سے پیریڈ ہوتا ہے۔ لیٹس موو فارورڈ۔ یہ اردو میں تھا اور میں نے اس کو انگلش کے سٹائل میں لکھا کیونکہ وین آئی واز رائٹنگ اور کمپوزنگ آن مائی کی بورڈ، تو مجھے تھوڑا کی بورڈ پہ اردو اور اسے انگلش
میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا، اور یہ جو میرا کی بورڈ ہے وہ ایسا لفظ جو خدا ہے اس کو صحیح طور پہ نہیں لکھ رہا تھا. پھر میں نے اسی طرح لکھنا مناسب سمجھا تھا کہ ایٹ لیسٹ کنسیپٹ اور سمجھ آ جائے. خدا گنجے کو ناخنہ دے ایگزیکٹ مطلب اس کے بعد کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف تو ویسے اس کو زیادہ بولا جاتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں حکومت نہ جائے، لیکن مین اس کا مطلب ہے جو پی پی ایس سی کی ٹیسٹ میں آیا تھا وہ میں نے یہاں پہ نہیں شیئر کیا کہ انسان اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے. مین اس کا مقصد یہی ہے. ٹو دا پوائنٹ اگر آپ جائیں، مے بی آئنگ رانگ، اف آئی ایم رانگ دین گو اینڈ امپروو می. A man bought bike in 60,000 on interest rate of 4.5%. How much extra money he has to pay? ایک بندہ جس نے 60,000 کی موٹر سائیکل لی ہے، 4.5 کا انٹرسٹ ریٹ ہے. تو یہ جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ 27,000 روپے ایکسٹرا جو اوپر بنتے ہیں، اور پی پی ایس سی کے جو آپشن تھے ان میں بھی یہ موجود تھا. Students are asked to bring their document, test result, their performance to put them in all in record. اسٹوڈنٹ کا بچے جو ٹیسٹ دیتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے، ان کا بیہیویئر وغیرہ، ان ساری چیزوں کا ریکارڈ کس میں رکھا جاتا ہے؟ پورٹ فولیو میں. پورٹ فولیو بچوں کی ایک فائل ہوتی ہے، بچوں کی یہاں پر ایک فائل جس میں پیپر رکھے جاتے ہیں، ان کی بیہیویئر کی رپورٹ، ان کے اسیسمنٹس وغیرہ رکھی جاتی ہیں. ایون کہ یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے، کچھ پرائیویٹ اداروں میں بہت اچھی پریکٹس ہے، بچوں کا ویٹ کتنا ہے، بلڈ گروپ کیا ہے، بچے کس کس ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں. جو ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اچھے طور پہ انسٹال کر دیے جاتے ہیں. 2017 تک یا 2017 میں دنیا میں کتنے جو تھی نیوکلیر پاور تھیں؟ تو یہ 9 تھا اس کا آنسر. وین ڈڈ اردو میڈ کمپلسری فرام گریڈ ٹو دا، کس سن میں جو اردو زبان ہے اس کو لازمی کرا دیا گیا کہ تیسری کلاس سے لے کے بڑی کلاسوں تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ 1947 سے ہی چل رہا ہے. تھیوری ایکس اور وائی سے ریلیونٹ کوشچن آئے تھے جن کو یہاں پہ اس طرح ایکسپلین یا میں نہیں لکھ سکا. اس کے بعد ہے جی، بٹ میں ایک بات یہ تھیوری ایکس اور وائی یہ ریپیٹ کرنی ہے کیونکہ ان کا تھوڑا بہت تعلق سے ان سے ملتے جلتے کچھ کوشچن پرسنالٹی کے بھی تھے. پریسنگ وچ کی میٹیریل آن دا ڈاکومنٹ از سلیکٹڈ، کہ کمپیوٹر پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ پہ تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سارا، تو کیا کی پریس کریں گے؟ یعنی کہ آپ پیراگراف لکھا ہے تو آپ کو کنٹرول اے پریس کریں گے. یہ بڑا سمپل سا ایک آیا تھا. آئی پی ایڈریس از یوز اوور انٹرنیٹ. پی ایڈریس کا یہاں پہ مقصد ہوا گیا تھا کہ کمیونیکیشن وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتے ہیں، تو وہ ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر کے کمیونیکیشن کر کے کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ کی ایکسیس کے لیے. 2 ایم سی کیوز جو میسلوز کی تھیوری سے آئے تھے، تھیوری سے ریلیونٹ تھے، جن میں ایک کا آنسر تھا سیفٹی نیڈز اور ایک کا تھا سیلف ایکچولائزیشن. یعنی کہ آپ کہ اگر یہ دونوں ہیں تو دین اوکے دے آر رائٹ. اور 2 کوشچن سیم چینج کر کے کہا گیا کہ یہ اس میں تھے سٹائل سمجھنے کے چینج کر کے گھما پھرا کے پوچھے گئے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ کے پرفارمنس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کس میں کیا جاتا ہے؟ وہ نارم ریفرنس ٹیسٹ ہے. ایک ٹیچر اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتا ہے؟ بائی فالوئنگ ویز. جو میرے تک معلومات تھے اس میں یہ تھا کہ ٹیچر جو ہے اس کو فریڈم دی جائے ٹیچنگ میتھڈ میں اور کنٹینٹ سلیکشن میں یا ٹیسٹنگ اور ایگزامینیشن وغیرہ میں. تو یہ تھے، بٹ اس ایریا کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. اور یہ زیادہ تر یہ سنا گیا دیکھا گیا کہ جو لیکچر ایجوکیشن کا جو ٹیسٹ آیا تھا وہ ٹیکنیکس وہی تھے، لرننگ تھی، لیکن ان کو مولڈ کر کے ان کو گھما پھرا کے ٹیچر کے توسط سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ ایز اے ٹیچر ہیں تو کیا کریں گے. آؤٹ لائن آف دا ٹاپکس جو ہے وہ سیلیبس ہے، یہ تو بہت ہی آسان سا تھا. سو دیز گاٹ اینڈ. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ جو ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. Have a good day. If there is need of any improvement, and I will try my best to act upon it.
and will try my best to present more and more good content material. And I assure you all these things I do by my own effort, and I don't rely on copy paste material. سو تھینک یو. میں چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.